بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو فرمانبردار ہے؟ رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا علم والے اور بے علم لوگ دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ نافرمان اور فرمانبردار یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمانبردار بھی ایسا کہ راتوں کی گھڑیوں میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ پھر اللہ یہ سوال کرتا ہے کہ علم والے اور بے علم کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، ایسا سوال کہ جس کا جواب خود بخود نہیں میں نکلتا ہے۔ یعنی فرمانبردار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جواب خود بخود ہے کہ نہیں۔ اس کو عربی گرامر میں استفہام انکاری کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کہ علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جواب اس کا خود بخود ہے کہ کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور نصیب کیا۔ یعنی ہر آدمی کی قسمت میں یہ نہیں ہے کہ وہ نصیحت کی باتوں کو قبول کرے۔ عقل و شعور والے ہی اچھی باتوں کو، خیر کی باتوں کو، نصیحت کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اصحاب النار، اور اس آیت میں فرمانبرداروں کا ذکر کیا۔ یہ سوال کر کے انسانوں کو خبردار کرنا تھا کہ وہ جب دونوں برابر نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو فرمانبردار ہیں، نافرمانوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو علم والے ہیں، بے علم اور جاہل لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایسی عظیم الشان بات اللہ تعالیٰ نے سوالیہ نشان میں سمجھائی ہے انسان کو کہ جو سمجھدار ہے وہ تو اس کو اخذ کرے گا، حاصل کرے گا، لیکن جو بے سمجھ ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ علم و نصیحت کی باتیں، علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی ہے، اور جہالت اندھیرا ہے۔
روشنی انسان کو اس دنیا میں اپنے نظام زندگی کو چلانے کے لیے بھی اس کی شدید ضرورت ہے۔ اندھیرے میں تو گاڑی چلانا ہی ناممکن ہے جب اپنی گاڑی کی بھی لائٹیں نہ ہو اور سڑک پر بھی اندھیرا ہے۔ یہ دنیاوی گاڑی نہیں چلتی اندھیرے میں، تو روحانی گاڑی جو ہے وہ بھی روشنی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور وہ روشنی علم الہی ہے۔ ڈاکٹری کا یا انجینئرنگ کے علوم، سائنس کے علوم یہ روشنی نہیں ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے جیسے دیہاتوں میں کمی ہوتے تھے، نائی، موچی، ترخان، لوہار، اس طرح یہ سائنسی علوم پیٹ کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہے، روح کے لیے اس کا کوئی کام نہیں، بلکہ روحانی طور پر انسان کو یہ بہت دور لے جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں عمران خان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، کہتا ہے کہ ہم مغربی علوم پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، سائنسی علوم پڑھے ہوئے، ہم ریزننگ کے چکر سے نہیں نکل سکتے، ہر چیز کو بس عقل سے پروو کرو، جو عقل میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم کو ماننے والے، ان کی اکثریت خدا کا انکار کر دیتی ہے، آخرت کا انکار کر دیتی ہے، نبیوں اور آسمانی کتابوں کا انکار، کہتے ہی عقل میں نہیں آتا۔ خدا جب نظر ہی نہیں آتا، عقل سے پروو ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو مانے کیسے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے بس ایک آدمی مل گیا، میاں بشیر اس کا نام اس نے بتایا، مقبوضہ کشمیر کا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے یہ جو عقلی سوالات تھے، جو میرے بلیف کے درمیان پردے حائل کیے ہوئے تھے، اس شخص نے اس طرح سے ان پردوں کو توڑا اور چاک کیا، میں جو بھی چیز پیش کرتا تھا عقلی طور پر، اس کو وہ عقلی ہی انداز میں مجھے سمجھا کے ثابت کر دیتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز جو عقل میں نہیں آتی وہ مانی نہیں جا سکتی، فلاں چیز دیکھو عقل میں نہیں آتی لیکن آپ مان رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مغربی علوم نے اس قدر بیڑا غرق کیا ہے ایمانیات کا، ایمان سے دور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تعلیم پا کر مغربی علوم کی اور ان کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے، ان کی تہذیب کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے جب واپس گئے ہیں، تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجہ کے مسلمان بن کے واپس ہوئے، اور پھر جا کر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اقبال کو لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، پڑھتے ہیں تو برائے نام سرسری سا، بہت کم دنیا کو۔ بلکہ اب عمران نے بھی یہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اقبال سمجھ آتا ہے۔ پہلے بلیف تو ہو، ایمان تو انسان کو حاصل ہو۔ وہ کہتا ہے رسمن تو میں قرآن پڑھتا تھا جیسے ہمارے مسلمان معاشرے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی تھی کہ قرآن چاہتا کیا۔ وہ مجھے اس وقت نصیب ہوا جب مجھے اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ تو میرے دوستو، ہمارا مسلمانوں کی اکثریت کا حال بالکل یہی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے بالکل آشنا نہیں۔ حقیقت کا پتہ ہو تو یہ حال نہ ہو امت کا جو ہوا۔ کیا حال ہے مصر کا، شام کا، عراق کا، فلسطین کا، کشمیر کا، افغانستان کا، اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں کا۔ یہ مسلمان امت پر ہی افتاد آنی تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، یعنی دشمن کو، کفر و باطل کو ضرورت ہی باقی نہیں رہی مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔
بس اپنا نظام تعلیم ان کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا اپنے جدید تعلیمی اداروں کے ذریعے سے۔ یعنی میں عارف والا کا دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے علاقے میں ایک لڑکا نوجوان جس نے میرے ساتھ ایف اے کا امتحان دیا تھا، وہ دور دراز کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا، اور میں اس نوجوان کی باتیں سن کے، یہ تقریباً 77 کی بات ہے، حیران تھا کہ وہ کہتا کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ یعنی یہ دیکھیں یہاں کی تعلیم ہمارے دور دراز دیہاتوں تک کس طرح سے اثر کرتی ہے۔ بڑی مشکل سے بڑی مدت تک مجھے اس پہ کام کرنا پڑا، تب جا کے خداوند عالم نے اس کو ہدایت نصیب کی، ورنہ وہ کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں۔ میں کہتا تھا کوئی مذہب کی کتاب پڑھو، کہتا میرا مذہب کو پڑھتا ہوں تو میرا ذہن مزید الجھ جاتا، میں مزید پریشان ہو جاتا ہوں۔ فلاں کتاب میں نے پڑھی تو مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی، اس لیے میں مذہب نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی یہ دور دراز دیہاتوں کے اندر جس کی تعلیم ابھی ایف اے ان کی یہ حالت تھی۔ اس لیے میرے دوستو جو یہاں تعلیم پا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اقبال رحمہ اللہ نے آخری 8 سال جو 1930 سے لے کر 38 تک فوت ہونے تک جو کلام انہوں نے کہا ہے وہ اتنا زبردست کلام ہے کہ کبھی کوئی پڑھ لے تو پھر اس کو چین نہیں آ سکتا۔ یہی بات بڑے بڑے عرب اسکالروں نے لکھی ہے کہ ہم جب دیگر علماء کے کتابیں پڑھتے ہیں، ادیبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، شاعروں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم بڑے محظوظ ہوتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے۔ جیسے کوئی غالب کا کلام پڑھے تو اسے اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تحریر پڑھی ہے تو اس سے مزہ آنے کے بجائے ہماری زندگی بے کیف اور بے چین ہو گئی۔ بلکہ ایک اسکالر نے تو یہ لکھا کہ انہوں نے میری نیند حرام کر دی۔ جو کچھ میں نے پڑھا کہ اس دنیا میں میرا آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں، میں نے واپس جا کے خدا کو جواب کیا دینا ہے، یہ شعور جو ہے یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے قوم کو دینے کی بڑی کوشش کی، اور وہ علم ہے حقیقت، اور وہ زیادہ تر آخر میں تو علامہ اقبال رحمہ اللہ اتنے سخت پریشان تھے اور اللہ سے یہ کہتے تھے یا اللہ اگر میں نے اپنے ان شعروں میں تیری باتیں اور تیرے نبی کی باتیں نہ کی ہوں تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنی سخت باتیں وہ کہہ گئے کیونکہ انہوں نے واقعی حق ادا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس قوم کو سمجھانے کا۔ اس طرح سے ہمارے تاریخ اسلام کے اندر کبھی کبھی علماء اٹھتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث پیش گوئی کی شکل میں جو آپ نے فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَضْرِبَنَّ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ علم دین کی طلب اور جستجو میں اپنے اونٹوں کے جگر پھاڑ ڈالیں گے، ان کو بھگا بھگا کے کہ کہیں سے دین کا علم حاصل ہو۔
اتنی دنیا میں کوشش کرنے والوں کو مدینہ شریف کے اندر جو عالم ہوگا اس سے بڑا عالم کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ دوسری روایت میں یخرج الناس من المشرق والمغرب فی طلب العلم، مشرق سے اور مغرب سے دنیا نکلے گی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ عالم مدینہ سے بڑا عالم ان کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ قال سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مالک عالم اہل الحجاز، کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ پیش گوئی مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے لیے ہے جو اہل حجاز کے اندر سب سے بڑا عالم، وَهُوَ حُجَّةُ زَمَانِهِ، اور وہ اپنے زمانے کی خدا کی طرف سے حجت ہے لوگوں پر۔ قال شافعی رحمہ اللہ اذا ذکر العلماء، امام شافعی نے فرمایا تھا جب علماء کا تذکرہ ہو فمالک النجم، تو سمجھنا کہ مالک ان علماء کے اندر ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال علامہ اقبال دیتے ہوئے قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد اسلامیہ ہارون رشید آنکھ نقفور آب دیگ او چشید، کہ مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ اپنے زمانے کا جو ہارون الرشید تھا، جس نے اپنے وقت کے رومی حکمران کو تہہ دیگ کیا تھا، گفت مالک را کہ اے مولائے قوم، روشن از خاک درت سیمائے قوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس ہارون الرشید نے درخواست کی کہ آپ کے دروازے پر روشنی موجود ہے، اے نواب پرداز گلزار حدیث، از تو خواہم در سے اسرار حدیث۔ اے گلزار حدیث، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے گلشن کے آواز اٹھانے والے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے درس حدیث لوں۔ یہ ہارون الرشید نے درخواست کی، اور اس واقعہ کو شارحین نے اس طرح سے لکھا ہے کہ 174 ہجری میں حج پر ہارون الرشید گیا، اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو بھی ساتھ لے گیا۔ حج کے بعد مدینہ شریف میں امام مالک کو اپنے پاس بلایا کہ مجھے موطا امام مالک جو آپ نے حدیث کی کتاب لکھی وہ مجھے سنائیں، میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں۔ استو خواہم درس اسرار حدیث، میں آپ سے حدیث کے اسرار سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ علم تیرے خاندان سے نکلا ہے، چونکہ ہارون الرشید عباسی کہلاتے اور اپنے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے کہلاتے۔ امام مالک کہنے لگے کہ یہ علم، دین کا علم تیرے خاندان سے نکلا ہے، اسے تو ذلیل کر یا اس کو عزت بخش۔ اتنا جملہ کہنا تھا تو شرمسار ہوا۔ ثم اعتذر، پھر اس نے معذرت کی، فقال انا اجیء الیک، امام صاحب ٹھیک ہے اب میں آپ کے پاس چل کے آتا ہوں، میں نے گستاخی کی، آپ کو بلا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پڑھاؤ۔ لما رأى كثير الناس فی مجلس، مسجد نبوی کے اندر امام مالک کا درس حدیث کا حلقہ بڑا وسیع تھا، خلق کثیر ان کے درس کو سنتی تھی۔ جا کے جب ہارون الرشید نے یہ منظر دیکھا پریشان ہو گیا۔ حکمرانوں کو تو اپنا منصب وہ عزیز ہوتا ہے کہ میں عام لوگوں میں اب کیسے یہ سبق لوں۔ امام صاحب کو کہتا ہے، امام صاحب اعتزل الناس، لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیں تاکہ میں آپ سے درس حدیث لے سکوں۔
قال الطاف الرحمن سواء علی الناس، امام مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب لوگوں کے لیے یکساں ہیں۔ وَالطاف الرسالہ کیف امنع الناس، اور رسالت النبوت کی جو انعامات، مہربانیاں، کرم و فضل ہیں، ان سے میں لوگوں کو کیسے منع کر دوں اور یہاں سے اٹھا دوں؟ ثم سکت، پھر خاموش ہو گیا۔ وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا ہارون الرشید امام صاحب کی مسند کے پاس پہنچا۔ وَجَلَسَ عَلَى مَسْنَدِهِ، اور آپ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا امام مالک کے برابر، کیونکہ میں خلیفہ ہوں۔ قال مالک لیس ھذا مسند الحکومہ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اے خلیفہ، یہ حکومت کی مسند نہیں ہے، حکومت کی گدی نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہو۔ ھذا مسند العلم، یہ علم دین کی گدی ہے۔ لیس انت بجدیر، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ نزل عن المسند وجلس فی الناس، مسند سے اتر کر زمین پر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا، شرمندہ بھی ہوا۔ اسی پر اقبال کہتے ہیں مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ امام مالک نے اپنا شان فخر اسے دکھا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہارون الرشید معمولی قسم کا حکمران نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا حکمران تھا۔ اتنا بڑا حکمران، پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ملکہ آئرین نے سلطنت روم کے اندر ظلم و ستم کی انتہا کی، اسے معزول کر دیا گیا۔ نقفور ان کا جو وزیر خزانہ تھا اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب اس بادشاہ نے، نئے بادشاہ جو رومی سلطنت کا تھا، ہارون الرشید کو خط لکھا تھا کہ ماتت دجاجت التی کانت طبیب بیضاۃ الذہب، رومی بادشاہ ہارون الرشید کو یہ خط لکھتا کہ وہ مرغی اب مر گئی ہے جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ اردد الخراج الذی حصلت منا، آج تک جتنا خراج آپ نے ہم لوگوں سے وصول کیا واپس کرو۔ وَإِلَّا يَفْصِلُ السَّيْفُ، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ دھمکی دے دی۔ وَكَتَبَ ہارون خلف مکتوب، ہارون الرشید نے اسی کے خط کے پیچھے یہ جملہ لکھا، من امیر المومنین ہارون الرشید الی قلب الروم، امیر المومنین ہارون الرشید کی طرف سے ہے، اور یہ خط ہے رومی کتے کے نام۔ سوف ترا جوابی بعینیک، ان قریب تو میرا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وخرج ہارون بجیوشہ وہزمہ ہزما شدیدا قطعا الی الابد، ہارون الرشید خود لشکر لے کر نکلا اور اسے وہ شکست فاش دی کہ دوبارہ وہ اٹھ نہیں سکا۔ یہ اتنا پاورفل خلیفہ ہارون الرشید امام مالک کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے، علم دین کی وجہ سے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ ساری چیزیں اشعار کے اندر ذکر کرنے کے بعد اپنی قوم کو کوستے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ علم غیر آموختی اندوختی، روح خیش از غازہ افروختی،
تو نے غیروں کا علم سیکھ لیا ہے، اپنا علم ہی چھوڑ دیا ہے، اسی کو خزانہ بنا کے لیے پھرتا ہے۔ تو نے ان کا میک اپ کا سامان اپنے منہ پر مل لیا ہے اور چمکائے پھرتا ہے۔ تیرا اپنا وہ روحانی جو چہرے کی کشش تھی وہ ختم ہی ہو کے رہ گئی ہے۔ کشت خود از دست خود ویران مکن، اپنی کھیتی کو، اپنے باغ کو خود ہی ویران نہ کر۔ از صحابش گدیائے بارا مکن، اور ان کے بادل سے، گدلے بادل سے اپنی کھیتی پر بارشیں نہ برسا۔ بر زبانت گفتگوہا مستعار، در دل تو آرزوہا مستعار۔ اور تیری زبان پر بولی ہی ادھار مانگی ہوئی ہے، تیری اپنی بولی بھی نہ رہی۔ تیرے دل میں آرزو ہی ادھار لی ہوئی ہے، مستعار لی ہوئی ہے، تیری اپنی کوئی دلی آرزو نہ رہی۔ قمریانت را نواہا خواستہ، سروحایت را قباہا خواستہ۔ تیری قمریاں جو باغ کے اندر بلبلیں جو ترانے گاتی تھیں وہ تو نے ادھار لے لیے۔ تیرے باغ کے اندر جو سرو کے درخت تھے ان پر قبا مانگ کر چڑھا دی ہے، اس کی اصلی قبا اور اس کا اپنا لباس ہی نہیں رہنے دیا۔ جب زبان ہی غیر ہو جائے، لباس ہی غیر ہو جائے، سوچے ہی غیر ہو جائے، پھر بتائیے کہ اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیا رہ جاتا ہے۔ آخر پر اقبال کہتے ہیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آ کے دیکھے تو آپ کی شکلوں کو دیکھ کر وہ پہچان نہ سکے کہ یہ میری امت ہے۔ اس قدر افسوس کے ساتھ علامہ اقبال اپنی قوم کو جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا را آپ اپنے مذہب کی طرف، اپنے مقصد کی طرف پلٹیے۔ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، غیروں کے افکار و تخیل کی گدائی کرتا پھرتا ہے۔ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں تیرے پاس تو ید موسیٰ موجود ہے، ید بیضا موجود ہے، تیرے پاس ایک زندہ کتاب قرآن پاک موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تو غیروں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو، زمانہ آپ دیکھ لیں کس تیزی کے ساتھ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہے کہ جی ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو ترقی کیسے کریں گے۔ مجھے ذرا یہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا مغربی ملکوں میں جا کے علم حاصل کیے تھے، کون سی ڈگریاں لی تھیں، اور ان کو خداوند عالم نے کتنا بڑا شان نصیب کیا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بلکہ اسی نظم کے اندر اقبال کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینہ ماں۔ ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مالی طور پر، جانی طور پر اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا تو ابو بکر نے کیا۔ صحیح بخاری کی اقبال اسی کو نظر میں، اقبال نے کہاں سے علم پایا تھا، عمر فاروق نے کہاں سے علم پایا تھا کہ وہ عمر فاروق بنے جن کا تعریفیں آج تک کافر بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ میرے دوستو، اپنے دین سے، اپنی دینی تعلیمات سے بے خبر ہو کر
अगर दूसरों का इल्म हासिल करने की कोशिश की जाएगी, हाल तो वही हो जाएगा, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आज हमारे बच्चे अपनी बोली तक नहीं जानते, अपना जुबान नहीं जानते, अपनी जुबान में किताब नहीं पढ़ सकते, तहरीरें नहीं पढ़ सकते, और हम समझते बड़ी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की इस बात में नहीं है, तरक्की उस बात में है जो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि दूसरी कौमों की तरक्की इस बात में है कि वो आगे को बढ़ती जाए। मुसलमानों की तरक्की का राज इस बात में है कि वो पीछे को हटते जाए, यहाँ तक कि अपने आप को सहाबा किराम से मिला दें। सहाबा से मिलेंगे तो तरक्की होगी, उन तक नहीं पहुँचेंगे। इकबाल ये भी कहते हैं, अगर बऊना रसीदी तमाम बुलहबीस्त, अगर तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुँच सका तो तू अबू जहल का अबू जहल रह जाएगा। अगर तरक्की करना चाहता है तो रसूलुल्लाह के कदमों में पहुँचना पड़ेगा, उनके सहाबा के कदमों में पहुँचना पड़ेगा। खुदावंद आलम हमें ये शऊर नसीब करे कि हम इस दुनिया की आर्जी जिंदगी में जो थोड़ी सी रह गई है, अपने आप को इस दुनिया से बचाकर दीन के लिए कुछ कर ले, जिसकी वजह से खुदा और रसूल के सामने क़यामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। वरना हकीकत ये है कि पल्ले कोई चीज़ बाकी नहीं है शर्मिंदगी के सिवा। खुदावंद आलम हमें इस अहल कर दे कि कुछ ना कुछ तो खुदा के दीन के लिए कर गुजरे। अल्लाह ताला इस सिलसिले में मेरा भी, आपका भी और सारी मुसलमान उम्मत का हामी और नासिर हो, और सारी मुसलमान उम्मत खुदा करे कि कभी उसी तरह से इस दुनिया में उभरे जिस तरह सहाबा कराम के दौर में या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दौर में हुई थी। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह।